ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، او خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس کھڑگپور کے زمین پر آپ حضرات کے بیچ بارہا آنا ہوا۔ کئی موقع پر آپ حضرات کے بیچ کچھ کہنے اور سننے کا موقع ملا۔ آج بھی اسی غرض سے آیا ہوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کو قبول فرماوے، آمین۔ اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا کرے۔ میرے بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو، ہم نے انسان کو فقط اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ پیدائش کا مقصد کیا؟ کیوں ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا؟ ان ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خالص دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی منزلیں بدلتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اسی آیت کے ضمن میں ایک بات آپ کے بیچ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ انسان کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں تمام انسان کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی جب سے یہ دنیا آباد ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اسی عالم ارواح میں سب کو پیدا کر کے فرمایا اور ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
بنی آدم سے عہد لیا، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے شپث لیا، عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً آپ میرا رب ہے اور آپ ہی میرا مالک ہے، آپ ہی عبادت کے لائق ہے۔ ان چیزوں کا عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اب یہاں سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا، عالم ارواح سے دوسری دنیا میں تمہیں بھیجا جائے گا۔ عالم ارواح کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم رحم میں بھیجا، ماں کی پیٹ میں بھیجا۔ وہ دنیا بھی ایک الگ دنیا ہے۔ عالم رحم میں اللہ نے انسان کو 9 مہینہ تقریباً کم و بیش رکھا۔ 9 مہینے کے بعد انسان کو بھیجا گیا عالم دنیا میں، جہاں پر ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے تعلق سے، دین کی نسبت سے ہم اور آپ سن رہے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہاں پیدا کیا تمام انسان کو؟ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح کے بعد عالم رحم میں، عالم رحم کے بعد عالم دنیا میں۔ اب یہاں سے انسان کو کہاں منتقل کیا جائے گا؟ عالم قبر، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم برزخ کی طرف تمام انسان کو منتقل کیا جائے گا۔ عالم قبر یعنی عالم برزخ۔ اب یہاں پر کوئی اشکال یہ پیدا نہ کرے کہ ہم کو تو جلا دیا گیا تھا دنیا میں، تو ہم قبر میں کہاں گئے؟ ہم تو سمندر میں ڈوب کر کے مر گئے تھے، ہمیں قبر والی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ تو قبر سے مراد عالم برزخ والی زندگی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام انسان کو پیدا کرنے کے بعد یکے بعد دیگرے اپنے اپنے وقت پر پھر اسے عالم برزخ میں منتقل کیا جائے گا۔ عالم برزخ کے بعد اور 2 دنیا ہے، اور 2 عالم ہے، 2 زندگی ہے، جسے عالم محشر کہا جاتا ہے۔ حساب و کتاب کا عالم، روز جزا کا دن، روز قیامت، وہاں پر تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی پھر جمع کریں گے اور کہیں گے میں نے تم سے عالم ارواح میں پہلی دنیا میں تم سے عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جا کر کے بہتر عمل کرو گے، اگر تم نے بہتر عمل کیا دنیا میں تو آج کے بعد سے تمہارا ٹھکانہ بہتر ہوگا، اور اگر تم نے دنیا میں بہتر عمل نہیں کیا، اللہ اور رسول کو نہیں مانا، تم نے دیگر خرافات میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیا، اپنی زندگی کو تہس نہس کر دیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اسی عالم محشر کے اندر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اب وہاں کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے عالم جنت یا عالم جہنم کہا جاتا ہے۔ وہ زندگی ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے۔
خالدین فیہا ابدا، قرآن کریم نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ قبر والی زندگی کے بعد عالم محشر، عالم محشر کے بعد عالم جنت یا عالم جہنم۔ جس نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، ان کے تعلق سے فرما دیا جائے گا چلے جاؤ جنت کے اندر، وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، وہاں پر کوئی موت نہیں، وہاں پر کوئی بڑھاپا نہیں۔ تو پتہ چلا کتنی دنیا ہے انسان کی۔ عالم رحم، عالم ارواح، عالم ارواح کے بعد عالم رحم، عالم رحم کے بعد عالم دنیا جہاں پر ہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عالم دنیا کے بعد عالم برزخ، عالم برزخ کے بعد عالم محشر، عالم محشر کے بعد عالم جنت یا جہنم۔ پتہ چلا 6 یا 7 جگہ انسان کو منتقل کیا جائے گا۔ جی ہاں، میں قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پہنچا رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ انسان اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، انسان اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا بن جائے۔ اب یہاں سے 2 بات یاد رکھیے۔ نمبر 1، انسان کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ اور رہیں گے، کبھی ہلاک و برباد نہیں ہوں گے، ان کی جگہ بدلتی جائے گی۔ انسان شروع سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیارے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ انسان ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ انسان کو اللہ نے خالص عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے اب صرف یہ مقصد نہ لیا جائے کہ نماز روزہ ہی عبادت ہے، مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھنے یہی عبادت ہے۔ عبادت کے 70 شعبے ہیں۔ اے کھڑگپور کے نوجوانوں، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے تو یہ بھی عبادت کا ایک اہم درجہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستہ صاف کر دینا، راستے سے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو اس چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، یہ بھی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے۔ نوجوانوں، اپنی عمر کو اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار دو، یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے، ہمیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے مومن بنایا ہے، ہمیں اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جس اسلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اگر کوئی دین، کوئی مذہب ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ تو مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اب اگر اسلام کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے، دوسرے کے مذہب کو اختیار کرے،
اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں کرتے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس مذہب کو قبول نہیں کرے جو اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ انسان کا تعلق خدا سے رہنی چاہیے، بندوں کا تعلق خدا سے رہنی چاہیے، اور یاد رکھیے اس کی میں ایک مثال پیش کر دینا مناسب سمجھتا۔ ایک مچھلی کو مارنے کے لیے میزائل داغنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک مچھلی کو مارنے کے لیے اسے گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، میزائل برپا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس مچھلی کا تعلق پانی سے ختم کر دیا جائے۔ مچھلی کا تعلق پانی سے ختم کر دیا جائے، پانی سے اٹھا کر اسے خشکی میں ڈال دیا جائے، وہ مچھلی خود ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ اسی طرح جو قوم اپنے خالق و مالک سے رشتہ ختم کر کے، جو قوم اپنے خالق و مالک سے رشتہ توڑ کر کے خدا فراموشی اور خود فراموشی میں مبتلا ہو جائے، اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود مرتی چلی جاتی ہے، وہ خود بخود مرتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بادشاہ تھے، ان کا سفر بیت المقدس کی طرف تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ عیسائیوں کا وہاں پر دورہ ہے، ان کا غلبہ ہے، آپ اپنے لباس کو تبدیل کر لیجئے، لباس کو بدل لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں، ان کے کرتے میں، ان کے کپڑے میں بارے پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت عیسائیوں کے پاس جائیں گے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں، اپنے کپڑے کو بدل لیجئے تاکہ عیسائی دانشور گھٹیا نہ سمجھے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے تیور بدل گئے، اور بدلا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کی دل کی دنیا بدل ڈالے۔ زمان فاروقی نے وہ جملہ ادا کیا جسے سن کر ہم سب کو سدھرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر نے وہ جملہ کیا کہا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ لَأَذَلَّنَا اللَّهُ۔ ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی دولت سے ہمیں اونچائی پر لے گیا، ہمیں بڑا مقام عطا کیا۔ اب اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیز کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گے، دوبارہ ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اے کھڑگپور کے نوجوانوں، یاد رکھو اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں کہ ہم دین سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، ہم شریعت کو چھوڑ کر کے منماہی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے راستے کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں کبھی سکون اور چین نہیں دے سکتا۔
دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں۔ نوجوانوں تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نوجوانوں تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اس وقت ہم آئیڈیل بنے، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ہمیں اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کتاب کو اپنا آئیڈیل بنا لو، یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلاک و برباد نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا رہبر ہے، دنیا کا سب سے بڑا مقدس انسان، مقدس ہستی اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ان کی آئیڈیل کو کوئی اپنا لے، ان کے طریقے کو کوئی اپنا لے اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان سے تو صحابہ کرام نے اس قدر عشق کا مظاہرہ کیا، میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نوجوانوں ہم آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ اس وقت دنیا میں آئیڈیل یا اس ملک کے اندر آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ دنیاوی کسی فلمی ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بناتے۔ ہمارا آئیڈیل وہ نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ان کے صحابہ کو کس قدر انہوں نے زندگی میں ان سے محبت کر کے ایک نمونہ پیش کیا اور بتا دیا کہ لوگوں اپنے رسول سے اس قدر محبت کی جاتی ہے، اپنے رسول سے اس قدر عشق کی جاتی ہے، یہ دیکھو۔ اور میں اس کی مثال پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابو مہجورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے دیکھا اس نے ایمان قبول اس وقت نہیں کیا تھا، ایمان قبول نہیں کیا تھا، غیر مسلم تھے، یعنی ایمان کی دولت سے کوسوں دور تھے۔ اس نے دیکھا حضرت بلال کو کہ اذان دے رہا ہے، حضرت بلال کو دیکھا کہ اذان دے رہا ہے، بچوں کے ساتھ ابو مہجورہ بھی حضرت بلال کا نقل کرنے لگا، کہا او اذان دینے والوں دیکھو بلال اذان دے رہا ہے، میں بھی اسی کا نقل کر رہا ہوں۔ وہی نقل کرنا شروع کر دیا، محمد الرسول اللہ پر پہنچا۔ آقا نے اس کو دیکھا، کہا ابو مہجورہ ذرا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ کہا کیا معاملہ ہے اللہ کے رسول؟ کہا تم بچوں کے ساتھ اذان دیتے ہو، حضرت بلال کا نقل کرتے ہو، کہا قریب آ جاؤ۔ سینے سے لگایا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا ابو مہجورہ پھر وہی کلمہ میں سننا چاہتا ہوں جو کلمہ تم دہرا رہے تھے، کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں کی، دل میں ارادہ کیا، اس نے ایمان قبول کر لیا، اسی حال میں ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد ابو مہجورہ نے پوری زندگی بال نہیں کٹائے۔ لوگوں نے پوچھا گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، ابو مہجورہ ذرا بال کٹا لو، لمبے لمبے بال ہو گئے۔ کہا میں اس بال کو کیسے کٹا سکتا ہوں جس بال پر میرے نبی رحمت کا 2 ہاتھ پڑے ہو اور دستے مبارک پڑے ہو، یہ ابو مہجورہ اس بال کو زندگی بھر نہیں کٹا سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لوگوں اے نوجوانوں آؤ میں بتاتا ہوں عشق نبی کیا ہے۔ ایک صحابی رسول
ایمان نہیں لایا۔ اس نے کہا کہ نبی کے دامن میں جا کر کے ہم ایمان قبول کریں گے، اور نبی کو جس حال میں دیکھیں گے اسی حال میں ایمان قبول کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کے مجلس کے پاس پہنچے، صحابہ کرام کے بیچ میں حضرت اقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ عرض کیا میرے نبی کہاں ہے، میں ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ دیکھو نبی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ اس کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کو دیکھا، ان کے گریبان کھلے ہوئے تھے، کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کہا میں اس حال میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ اسی حال میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسی حال میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر پوری زندگی اس نے اپنے گریبان کو بند نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، گریبان کو بند کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہیں ٹھنڈی کا اثر ہو۔ کہا میں نے نبی کو پہلی حال میں جس طرح دیکھا تھا اسی حال میں زندگی گزارنا مناسب سمجھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نوجوانوں، آئیڈیل بناؤ اپنے رسول کو، آئیڈیل بناؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اور انہوں نے جو کردار پیش کیا ہے ان کو کتابوں تک نہ رکھا جائے، اپنی زندگی میں لایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں جاتے جاتے کہا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اپنے نبی کے اپنی امت کے لیے آخر میں دعائیں دیتے چلے گئے، لیکن ہم نبی کی امت کس قدر زندگی گزار رہے ہیں، کہاں نبی سے کوسوں دور زندگی گزار رہے ہیں۔ نوجوانوں اس چیز پر غور کرو اور ذرا سوچو ہم کہاں تک زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ مجھ سے خفا ہے، اسلام قوم سے خفا ہے، نوجوانوں سے خفا ہے کہ یہ مسلم نوجوان ان کا عمل کو اگر شیطان دیکھے تو وہ بھی شرما جائے، وہ بھی شرما جائے۔ رات رات بھر اپنا موبائل میں وقت گزار دیتے ہیں۔ او میرے نبی کے شہدائیوں، او میرے نوجوانوں، صحابہ کی ایک ایک سیرت پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اس طریقے کو اپنایا، رات رات بھر نماز میں گزار دی، رات رات بھر قرآن پڑھ کر کے گزار دی۔ ہم ہیں تم ہو کہ رات رات بھر موبائل دیکھنے میں وقت گزار دیا۔ موبائل میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں، کیا چیز سنتے ہیں، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ او میرے نبی کے شہدائی، میرے نبی کے نام لینے والوں، تم کہاں چلے گئے؟ کیا تجھ پر اللہ رحم کریں گے؟ نوجوانوں، رونا آتا ہے دیکھ کر اس مسلم قوم پر، افسوس آتا ہے اس نوجوانوں کو دیکھ کر کہ آج ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے، آج ہمارے نوجوان کہاں چلے گئے۔ یاد رکھو نوجوانوں، تمہارے متعلق ایک شعر ہے، گر نوجوانوں سنبھل جاؤ تم تو رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ بے شک بہت ہو گئے۔ گر نوجوانوں سنبھل جاؤ تم تو رنگ عالم یقیناً بدل جائے گا۔ تم ہو غلام نبی، تم ہو غلام نبی، تم ہو بندے خدا، لشکر شیاطین تم سے دہل جائے گا۔ بے شک بے شک، لشکر شیاطین تم سے دہل جائے گا۔ اس لیے لوگوں، نوجوانوں، آؤ نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی کردار کو اپناؤ۔ میں دنیا کی مثال پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک انگریز نوجوان جو اسلام کا پکا دشمن تھا، اس نے سوچا کہ اسلام کو آتنکواد سے کیسے جوڑ دیا جائے، دہشت گرد سے کیسے جوڑ دیا
کیا جائے، اس نے تقریباً 6 مہینہ کتابوں کا مطالعہ کیا، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ 6 مہینہ کتاب مطالعہ کرنے کے بعد کہا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یہ وہ کتاب ہے، میں 6 مہینہ سے اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی ایسی تعلیم اس کے اندر نہیں، کوئی ایسی بات اس کے اندر نہیں جو نبی پر، نبی کے تعلیمات پر یا اسلام پر کوئی انگلی اٹھایا جائے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دنیا کو یہ باور کر دیا کہ اگر دنیا میں سب سے کوئی اعلیٰ و عرفہ مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ، مذہب اسلام ہے۔ آؤ امریکہ کی ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں۔ وہ خاتون اسلام سے نفرت کیا کرتی تھی، مسلمانوں سے نفرت کیا کرتی تھی، لیکن جب دیکھا دنیا میں اس قدر مسلمانوں سے لوگ نفرت کرنے والے پیدا ہو گئے، اللہ نے اس کو توفیق دی اور مسجد میں جا کر کے صرف 5 منٹ بیٹھی۔ 5 منٹ بیٹھنے کے بعد اسے اس قدر اللہ نے سکون عطا کیا۔ مسجد سے نکلنے کے بعد علل اعلان کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، یاد رکھو اس روئے سرزمین پر اگر سب سے اعلیٰ وارفہ جگہ ہے اور سب سے مقدس جگہ ہے اور سکون کی جگہ ہے تو مسجد ہے۔ آج مجھے مسجد کے اندر جو سکون ملا ہے اسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، مسلمان اور مسلمانوں کا ٹھکانہ کوئی ایسا ویسا نہیں، اسے غور سے دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ ہمیں غور کریں، ہمیں دوسروں کی بات پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں نوجوانوں کے تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم نبی کی ایک سنت کو اپنانے والے بن جائے تو یقین مانیے ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ہم سوچیں، غور و فکر کریں، اپنے والدین کے تعلق سے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے، ہم نوجوانی کے عالم میں ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہم خود غور کریں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، او والدین جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا، والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، اچھائی کا برتاؤ کرو، لیکن ہم نوجوان اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے قرآن کریم نے صاف طور پر، اللہ کے رسول نے اپنے حدیث کے اندر بیان فرما دیا، ہما نارک و جنتک، یہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ جنت اس لیے ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کر کے اور بہتر سلوک کر کے ان کے ساتھ بہتر برتاؤ ہم نے کیا تو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہوں گے اور وہ شخص جنت کمائے گا بے شک۔ اور اگر ماں باپ کو انسان نے تکلیف دی تو قرآن نے صاف طور پر ان پر لعنت کہی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا، ہما نارک و جنتک، صحیح برتاؤ اگر ان کے ساتھ نہیں کیا تو ہمارا حشر بھی غیروں کی طرح ہوگا۔ اس لیے لوگوں، ہم غور و فکر کریں اس تعلق سے، ہم دین کے معاملے میں سوچیں، ہم تعلیم کے معاملے میں سوچیں، ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے سوچیں۔ جب اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے یہ سارے درجے ہیں، اسے اپنانے کی ہم کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں یہ ہمارے لیے ضروری چیز ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، رات رات بھر موبائل میں اپنا وقت کھو دیں گے۔ نوجوانوں، کون بتانے والا آئے گا؟ کون آخر ہمارے بیچ
بیچ آئیں گے جو اس چیز کو بتائیں گے کہ ہمارے لیے چیز غلط ہے. اور یقین مانو نوجوانوں، میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر خدا کے واسطے تم نے اس طرح زندگی گزاری تو تمہاری آنے والی نسلیں ایسی ہوگی، تم خون کا آنسو روگے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جب ایک ماں باپ غلط راستے کو اختیار کر لے، ان کے والدین غلط راستے پر چلنے والے بن جائے، تو اس کی اولاد صحیح راستے پر صحیح طور پر چلے، یہ کہنا مشکل ہے. ہم نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، ہم نے کئی باپ کو دیکھا کہ باپ ایک طرف ایک چوک پر پڑیا اٹھا کر کے پھاڑ کر کے کھانا شروع کرتا ہے تو بیٹا بھی دوسری جگہ سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے، دوسرے چوک پر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہے. ہم نے دیکھا. اور یہ معاملہ کسی اور سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں. اس لیے لوگوں، نوجوانوں، یاد رکھو، اگر ہم نے صحیح طور پر ان چیزوں کو نہیں چھوڑا اور ہم نے اڈے بازی کو نہیں چھوڑا، ہم نے نشاور چیز کو اختیار کرتے ہوئے اور اس سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو آنے والے دور میں ہمیں کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتے. کیونکہ ماں باپ اولاد کے حق میں یا اولاد ماں باپ کے حق میں ایک آئینہ کے مانند ہے، ایک آئینہ کے مانند ہے. چہرے پر داغ پڑیں گے، آئینہ کے اندر خود بخود دکھائی دے گی. ماں باپ کے اندر اگر کمی ہو تو اولاد کے اندر فطری طور پر وہ چیزیں کمی ہوگی. نہیں دیکھا معاملہ؟ آئیے میں بتاتا ہوں. ایک واقعہ اپنے اسی سرزمین کا ہے، اسی ملک کی بات کر رہا ہوں اور ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں. ایک باپ اور ان کی اولاد ان کے تعلق سے ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے. اس نے باپ کو اس قدر ایک دن مارا کہ مارتے مارتے گاؤں سے محلے سے باہر کر دیا. لوگوں نے پوچھا اور کہا کیا معاملہ ہے، باپ کو یہاں تک مار کر کے کیوں لائے؟ تو باپ بھی عرض کرتا ہے، میرے بیٹا، میں نے بھی اپنے باپ کو مار کر کے یہیں تک لایا تھا، اب مجھے آگے کہاں لے جاؤ؟ یہ معاملہ اپنے اس ملک کی بات کر رہا. اس لیے نوجوانوں، سوچو، غور و فکر کرو. ہم جس حال کے اندر اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور انتہائی خطرناک دور ہے. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے، اپنی اولاد کو اگر ہم نے کنٹرول پر نہیں لایا، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اور بھی کوئی سمجھانے والے کہاں سے آئیں گے. اس لیے لوگوں، ضرورت ہے ہم غور و فکر کریں، سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کر کے خود اپنے آپ کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ خدایا ہم سے کوئی ایسی گناہ تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے میرے گھر کے بچے اجڑ گئے، میرے گھر کے بچے نافرمان ہو گئے. جی ہاں، یہ باتیں میں اس لیے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپنی بچوں کا، اپنی اولاد کا ہر موڑ پر خیال کرتے ہیں، ان کی تربیت کے تعلق سے، ان کی تعلیم کے تعلق سے ہر موڑ پر خیال کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے، انتہائی ضروری اور لازمی ہے. ورنہ قرآن کریم کی آیت یاد رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اے لوگوں، اے گارجینوں، میں آپ سے کہتا ہوں، ایک اولاد کے اگر جسمانی طور پر کچھ مرض لاحق ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی بخار آ جائے، کوئی مرض لاحق ہو جائے، والدین اس کے لیے بے چین ہو جایا کرتے ہیں. ہے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، ماں بے چین ہو جاتی ہے میری اولاد
بے چین ہو جاتی ہے ماں تو اس کی تربیت کے تعلق سے، اس کی ظاہری بیماری کے علاوہ باطنی بیماری کے تعلق سے بے چین ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، بے چین ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میری مائیں اور بہنیں یاد رکھو، آپ سے میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ بھی گھر کے ایک ذمہ دار شخص ہے، ذمہ دار خاتون ہے۔ خاتون نے اسلام کے تعلق سے جو قربانی پیش کی ہے، وہ قربانی کو اگر ہم پیش کریں تو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے۔ ایک گھر کی خاتون اگر تعلیم یافتہ بن جائے، ایک گھر کی عورت اگر پڑھی لکھی ہو تو اس سے پورا خاندان تربیت یافتہ ہو جائے گی، اور اگر ایک خاتون دین سے دور ہٹ کر کے زندگی گزارنے والی بن جائے تو وہ خاتون پوری گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے جب شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، لاکھ ان کے مرد یا ان کے خانہ کے ذمہ دار لاکھ منع کرے کہ یہ رسم مت ایجاد کرو، یہ رسم مت چلاؤ، یہ فلاں بدعت گھر کے اندر قائم مت کرو، اس کی کچھ نہیں چلنے والی، کچھ نہیں چلنے والی۔ لیکن اگر دیندار عورت گھر میں پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پورے خاندان کو اور پوری بدعت و خرافات کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کے قابو کرے گی۔ اس لیے نوجوانوں اس چیز کو غور سے سنیں، ہمارے اندر وہ خاتون اس طرح پیدا ہو کہ ان کے اندر دینداری ہو، دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے وہ مر مٹنے والی بن جائے۔ یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی چیز ہے، لازمی ہے۔ میری مائیں اور بہنوں یاد رکھو، اسلام کے تعلق سے سب سے پہلے قربان ہونے والی، شہید ہونے والی کوئی مسلمان، کوئی اور غیر لوگ نہیں تھے، بلکہ عورت تھی، اور وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے اسلام پر قربانی پیش کی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنوں، آپ اگر دین کے تعلق سے چاہیں تو انقلاب برپا کر سکتی ہے، اور نبی کے دور میں عورتوں نے، خواتین نے، مائیں اور بہنوں نے انقلاب برپا کیا تھا۔ جی ہاں، ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا چلو جنگ کے میدان میں کون جائیں گے؟ ایک خاتون جس کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، اس نے اپنے ایک بچے کو لیا، اللہ کے رسول کو کہا میرے رسول یہ میرا ننھا سا بچہ ہے، اس کو لے کر جنگ کے میدان میں آپ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میری بہن، او میری ماں، میں اس بچے کو جنگ کے میدان میں لے جا کر کیا کروں، کیا کروں میدان میں لے جا کر کے؟ اس خاتون نے حسرت بھری نگاہ سے فرمایا، کہا میرے رسول یہ خاتون عرض کر رہی ہوں، یہ معصوم بچہ، ان کے کوئی ماں باپ، ان کے باپ نہیں ہے، دنیا سے چل بسے ہیں، یہ میرے معصوم بچہ ہے، جب دشمن کی طرف سے تلوار آئے، جب دشمن کی طرف سے تیر آئے، میرے بچے کو ڈھال بنا لینا، اپنے چہرے پر تین آنے مت دینا، یہ بچہ میرا شہید ہو جائے گا، کل قیامت کے دن میں منہ دکھانے والی بن جاؤں گی کہ بار الہ اپنے بچے کو میدان جنگ میں شہید کرا کر کے آئی ہوں، بار الہ تو اس کی وجہ سے میرے عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے خواتین یاد رکھو، آپ دین کے تعلق سے جتنا بیدار رہیں گے، آپ دین کے تعلق سے جتنا بیدار رہیں گے، کسی مرد کی مجال نہیں کہ بغیر نماز پڑھے آپ سے ناشتہ مطالبہ کر لے، کسی مرد کی مجال نہیں کہ بغیر کسی چوچرا کے قرآن کے تلاوت کے آپ سے ناشتہ کا مطالبہ کر لے۔ آپ گھر کے اندر معمول بنا لیں کہ جب صبح ہوگی فجر کی نماز سے پہلے میں نماز کی تیاری کروں گی، گھر کے تمام افراد کو مسجد کی طرف بھیجوں گی اور اسے یہ کہہ دوں گی کہ یاد رکھو جب تک تم فجر کی نماز ادا نہیں کرو گے اس وقت تو
وقت میں گھر میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا. کسی ماں مرد کا بچہ ہو, کسی نوجوان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ منہ کے سامنے, اماں کے سامنے, بہن کے سامنے اس طرح فریاد لے کر کے جائے. اس لیے نوجوانوں, میں آپ سے التجا کرتا ہوں, اپنے مائیں اور بہنوں کے اندر وہ دین اور جرأت پیدا ہو جائے تو میں اسے سلام کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں سلام کرتا ہوں ایسی مائیں اور بہنوں کو. ایک ماں گھر کے اندر ہو اور ان کا بچہ جاہل رہ جائے, ظاہر سی بات ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اس وقت اللہ اور رسول کا نام نہ سیکھ پائے ایک ماں کے ہوتے ہوئے, ایک باپ کے ہوتے ہوئے, تو اس سے کمی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اس لیے لوگوں یاد رکھو, مائیں جس طرح کردار ادا کرتی ہے تعلیم کے تعلق سے, مثال کے طور پر بچوں کو سونے کی تاکید کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے, ہوتا ہے نا بھائی. مائیں اس طرح تاکید کرتی ہیں نا, گھر کے نوجوان تاکید کرتے ہیں نا, ماں باپ تاکید کرتے ہیں نا کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. جس دن یہ جملہ کہنا شروع کر دے کہ بچوں جلدی سو جاؤ صبح فجر کا نماز بھی ادا کرنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بتائیے اس گھر کا ماحول کس قدر بنے گا, کس قدر اس گھر کا ماحول بنے گا. اور یاد رکھو یہی اولاد جب نافرمان بن جائے, ہم شروع سے اس کی تربیت نہیں دی, آگے چل کر کے وہ ایسی جگہ شادی کر لیتا ہے کہ ماں باپ روتا رہتا ہے, حافظ کے پاس, امام کے پاس, مولانا کے پاس کہ خدا را میری اولاد کے لیے دعا کر دیجئے. پوری زندگی آپ نے تربیت نہیں دی اپنی اولاد کو, اب عالم اور علماء کی دعا سے کیا وہ تربیت یافتہ بن جائیں گے. اس لیے لوگوں یاد رکھو, اولاد کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. حضرت عمر کے دورے خلافت میں ایک شخص, ایک والد محترم جا کر کے عرض کرنے لگے, او امیر المومنین, میں باپ ہوں, میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے, اپنے مسند سے کھڑے ہو گئے, کہا کہ اب باپ ہے, اب والد محترم ہے, میرے دور میں آپ کی اولاد آپ کی بات کو نہ مانے, یہ میرے لیے بدنصیبی کی بات ہے. لوگوں کو حکم دیا, کہا ان کے بیٹا کو بلا کے لاؤ, کون بیٹا نافرمان ہے بلا کے لاؤ. جب بلایا گیا کہا کہ یہ تمہارے والد ہے, کہا میرے والد ہے. تم اس کے بیٹے ہو, کہا میں بیٹے ہوں. کیوں نہیں بات مانتے اپنے والد کا, کہا میں بات کیسے مانوں, کیسے بات مانوں اپنے باپ کا, اس نے مجھے تربیت نہیں دی, اس نے مجھے میرا نام صحیح نہیں رکھا. کہا کیا نام رکھا تمہارا, کہا میرا نام جعل رکھا ہے, اور جعل کے معنی ہوتا ہے گندگی کے کیڑے, پاخانے کے کیڑے, وہ جعل رکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے, کھڑے ہو گئے اور کہا یاد رکھو, اگر تم نے اولاد کی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کی, صحیح تربیت نہیں کی, کل قیامت کے دن تم باپ ہو, تم والد محترم ہو, تمہارا گریبان پکڑا جائے گا. اور یاد رکھو اگر تم نے صحیح تربیت نہیں کی, ہو سکتا ہے تم کل قیامت کے دن اللہ کے گرفت سے باز نہیں, اللہ کے گرفت سے پھر نہیں سکتے, ان کی گرفت میں تم آ سکتے ہو. اس لیے لوگوں, اس لیے مائیں اور باپ یاد رکھو, اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے. اور یاد رکھو دنیا کا سب سے عظیم صدقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دیا جائے, صحیح تربیت دیا جائے. ہم دنیا کے ایکٹنگ کو, ہم دنیا کی طرح طرح کے نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر اس طرف نام رکھتے. ابھی کچھ دن کی بات ہے, ایک صاحب کا معاملہ آیا, جب بیٹی سے پوچھا گیا کہ بیٹی تمہارا نام کیا ہے, کہا میرا نام شرکیہ.
کس نے نام رکھا ہے؟ میرے والد محترم نے رکھا ہے، شرکیہ، شرک کرنے والی۔ باپ نے کس طرح نام رکھا اندازہ لگائیے، او باپ کس قدر ذمہ داری ادا کرتے ہیں یاد رکھیے۔ اس لیے لوگوں اولاد کے معاملے میں حساس رہا کیجیے، اولاد کے تعلق سے جہاں تک ہو سکے آپ اپنی قربانی کو پیش کیے، اور ضروری ہے قربانی کو پیش کرنا، ورنہ ہم صحیح طور پر اولاد کی اگر تربیت نہیں کی، اولاد جب مجھ سے نافرمان ہو جائیں گے تو اس وقت خون کے آنسو رونے سے کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بچپن سے کی جاتی ہے۔ میں اپنے یہاں کا ایک واقعہ بتاتا، ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کی عمر کو نہیں پہنچا، اس وقت سے ان کے ماں باپ نے نماز کی تاکید کی، نماز کی تاکید کی۔ باپ یعنی والد محترم خود مسجد تک جاتے ہیں، اپنے ان دونوں بچوں کو مسجد تک لے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بیٹا نوجوان ہو گیا، ایک دن کا معاملہ ہے کہ ان کے والد محترم کہیں سفر میں چلے گئے۔ اب فجر کی نماز میں لے جانے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے بچہ ہے، ڈر جائے گا، کوئی لے جانے والا نہیں۔ اس کی ماں تیار ہوئی اور کہا بیٹا چلو مسجد کی طرف، جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے میں مسجد کے گیٹ پر کھڑی رہوں گی۔ دیکھا کہ وہ خاتون مسجد کے گیٹ پر کھڑی رہی، بیٹا جب تک نماز پڑھ کر کے نہیں نکلا وہ عورت ہلی نہیں اور صاف طور پر اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے لوگوں تربیت یوں کی جاتی ہے، تربیت یوں کی جاتی ہے، اور نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے جب تربیت نہیں کی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں۔ ارتداد کی ایک ہوا چل پڑی ہے، نہ جانے ان غیروں کے ہاتھ میں کیا رکھا ہے، ظاہری لالچ دے کر کے فلاں تنظیم کی طرف سے کہ ان کی بہنیں مسلمانوں کے خاتون یہاں پر آ جاؤ، نکاح بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، لالچ بھی دیں گے، جائیداد بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آفر جب دی جاتی ہے، بیچاری مائیں اور بہنوں کا بیٹیوں کا ایمان اس قدر ڈاما ڈول ہے کہ ان پیسوں کے چکر میں اپنا مذہب کھو بیٹھتی ہے۔ یہ ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ او نوجوان جنہوں نے اس چیز کو پلاننگ بنایا اور اس کو بہتر انداز میں ایک سازش بنایا، سازش رچا، وہ تمہارے طرح پیبزی نہیں کھیلتا، تمہارے طرح وقت ضائع نہیں کرتا۔ ان کا دن رات کا یہ مشن ہے کہ مسلمانوں کو کیسے گمراہ کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے، ان کی مائیں بہنوں کو، ان کی بیٹیوں کو کس قدر ان کے لا کر کے ان کے عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جائے۔ یہ تنظیم متحرک ہے اس وقت، یہ تنظیم اس ملک کے اندر اس وقت بہت متحرک ہے۔ آپ خود سمجھتے ہوں گے، اسے دہرانے اور بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب ایمان ایک بچوں کے دل میں، جب ایمان ایک مائیں اور بیٹیوں کے دل میں بیٹھ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ آئیے واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ گجرات کے کچھ بھوج کے علاقے میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے زلزلہ آیا تھا۔ وہ زلزلہ گجرات کا پوری دنیا نے دیکھا، پوری آبادی تہس نہس ہو چکی تھی، اور اسی آبادی میں ایک کچھ بھوج کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر دیکھا کہ سارے مکانات ختم ہو گئے، ساری بلڈنگ تہس نہس ہو گئی۔ وہیں پر ایک حافظ قرآن تیار ہوئے، انہوں نے کہا ان بچوں کو ہم قرآن کی تعلیم دیں گے، ان بچوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ہم ان کے دل کو روشن کریں گے۔ ایک حافظ قرآن تیار ہوا اور بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع کیا۔
پھر کیا معاملہ ہوا؟ یاد رکھیے، جہاں پر اس طرح کی کام، جہاں پر اس طرح کے فساد ہوتے ہیں، زلزلے ہوتے ہیں یا حادثہ کوئی اس طرح پیش آ جاتے ہیں، ایسے موقع پر تمام تنظیمیں اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے، ریلیف کا کام کرتی ہے۔ کوئی تنظیم گھر بنانے کا کام کرتی ہے، کوئی کپڑے دینے کا، کوئی کچھ دینے کا، یعنی راحت پہنچانے کی کام کرتی ہے۔ ایک بہت متحرک تنظیم، اس ملک کی ایک بڑی سنگٹھن اس وقت جو بہت متحرک، اس نے دیکھا کہ یہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک حافظ قرآن اسے بیٹھ کر کے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان بچوں کے پاس وہ ٹیم گئی، وہ تنظیم کے افراد گئے، کہا کہ بچوں ہم تمہیں یہ ایک ٹافی دیتے ہیں، ایک ٹافی لے کر کے تم خوش ہو جاؤ۔ بچے کا مزاج ہے جب ٹافی دے دیا جائے، چاکلیٹ دے دیا جائے، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب بچے کو ٹافی دے دیا، پھر اس کے بعد کہا کہ کپڑے کا تمہیں تھان بھی دیا جائے گا، یہ کپڑے کا تمہیں ایک تھان بھی دیا جائے گا، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ میرے مذہب کے تعلق سے تمہیں ایک نعرہ دینا پڑے گا۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ بچوں سے کہا جا رہا ہے، بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے مذہب کے تعلق سے تمہیں ایک نعرہ دینا پڑے گا۔ وہ نعرہ ایسا ہے کہ اگر اس نے لگایا بچوں نے تو ایمان اس کا سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حافظ قرآن تھے، کہا کہ بیٹا کیا تم نعرہ دینا پسند کرتے ہو؟ کیا ایمان کو سلب کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ کہا اس سے ایمان چھن جائے گا، کفر کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ اس بچوں نے فوراً ارادہ کیا، ٹافی کو کھایا نہیں، ان کے چہرے پر پھینک دیا اور کہا کہ ایک ٹافی کے بدلے تم میرا ایمان سلب کرنا چاہتا ہے، کہاں ہو تم؟ میں تو اس کا شیدائی ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے ایمان کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سلب نہیں کر سکتا۔ وہ تنظیم کے افراد دنگ رہ گئے، کہا قرآن کی یہی تعلیم، قرآن کی یہی تعلیم ہے، نبی کی یہی تعلیمات ہے۔ جس دن مسلمانوں کے یہ بچے قرآن سے ہٹ جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے، دنیا کی ساری برائیوں کے اندر اسے مبتلا کرنا آسان ہو جائے گا۔ آزادی کے موقع پر ایک انگریز نے اسی طرح ارادہ کیا، پانی پت کے ایک مدرسے میں گیا اور کہا جتنے مسجد کے اندر قرآن ہے سارے کو جلا ڈالو۔ قرآن کو اٹھانا شروع کیا، مدرسوں سے اٹھایا، کہا او انگریزوں اس قرآن کو جلا کر کیا کرو گے؟ کہا مسلمانوں کا جب قرآن ختم ہو جائے گا ان کا دین بھی مٹ جائے گا۔ ایک حافظ قرآن تیار ہوا، کہا ان بچوں کو جس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن تو جلا ڈالو گے، ان بچوں کے سینے کو کہاں ڈالو گے؟ کہاں تک جلاؤ گے؟ کیا ایمان یہیں پر ختم ہو جائے گا؟ وہ انگریز بھی دنگ رہ گیا کہ مسلمانوں سے قرآن کو چھینا جا سکتا ہے مگر اس کے اسلام اور اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے لوگوں، میری مائیں اور بہنوں، آپ یہ ارادہ کر کے جاؤ، نوجوانوں یہاں سے اٹھ کر کے جانا اور اٹھنے کے بعد یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ کل سے ہم شریعت کے پابند ہو کر زندگی گزاریں گے، ہم قرآن سے لو لگا کر زندگی گزاریں گے، ہمارا رشتہ مسجد سے ہوگا، ہمارا رشتہ قرآن سے ہوگا، ہمارا رشتہ صاحب قرآن سے ہوگا۔ اس طرح اگر زندگی گزارو گے دنیا تمہیں سلام کہے گی، دنیا تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے گی اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی دیکھو نبی کے شیدائی کو عبداللہ نام ہے، محمد نام ہے، یہ اسی محمد کا ڈپلیکیٹ ہے اور اسی کا یہ کاپی ہے، دیکھو اس کو۔ جب اس نبی کے محمد ان کے شیدائی کا یہ حال ہے، یہ ڈپلیکیٹ اور کاپی محمد کا یہ حال ہے تو اصل محمد کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے لوگوں، نبی نے جو کردار پیش کیا ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بیان خوب سنا،
اور سنتے رہتے ہیں، سننا چاہیے، لیکن سننے سے زیادہ کہیں ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ نبی نے اپنے اخلاق کو یوں ہی پیش نہیں کیا۔ ایک خاتون، ایک بوڑھی عورت جو کوڑا ڈال ڈال کر پریشان تھی اور یہ باور کر لی تھی کہ میں نبی کے راستے میں کوڑا ڈال کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی تھی، لیکن او نبی جس پر قربان جاؤں، ایک دن دیکھا کہ وہ راستے میں بوڑھی عورت نے کوڑا کو نہیں ڈالی۔ پوچھا لوگوں سے، کہاں گئی بوڑھی ماں؟ کہا تو بیمار پڑی ہوئی ہے۔ کہا چلو اس کے گھر پہ عیادت کرنے چلتے ہیں۔ دیکھا بوڑھی ماں سوئی ہوئی ہے۔ پوچھا بوڑھی ماں کیا تمہیں دوائی کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں بیٹا دوائی کی ضرورت نہیں۔ رونے لگی، چلانے لگی، کہا میں تو تیرا دشمن تھی، میں تو تیرے راستے میں کوڑے ڈالا کرتی تھی، لیکن اخلاق کے اس قدر اعلیٰ پیمانے پر تم پہنچو گے مجھے یقین نہیں تھا۔ اسی وقت اس نے کہا اے میرے نبی مجھے کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں، نوجوانوں، یہ ہے نبی کی تعلیمات اور یہ ہے نبی کا آئیڈیل اور طریقہ۔ اس لیے لوگوں ہم غور کریں، ہم سوچیں تعلیم کے میدان میں ہم کس قدر بکھرے ہوئے ہیں، ہم اس پر بھی غور کریں۔ کہاں ہیں ہم؟ چاہے دین کے تعلق سے ہو یا اسی طرح دنیاوی تعلیم کے تعلق سے ہو، ہم کوسوں دور ہے، اس وقت کوسوں دور ہے۔ اس لیے ہر گارجین کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کے ایمان کو جس قدر بھی بنانا ہو مسجدوں سے جڑ کر کے بنائیں، مسجدوں میں جڑ کر کے بنائیں، اور کم از کم یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ جب تک میرا بچہ قرآن نہیں سیکھ لے گا ہم اسے دنیا کی دیگر تعلیمات میں، دیگر کام میں اسے مشغول نہیں کریں گے۔ میری مائیں اور بہنیں آپ بھی ارادہ کریں کہ جب تک گھر کا ایک ایک فرد قرآن پڑھنے والا نہ بن جائے، دین سیکھنے والا نہ بن جائے، اس وقت تک میرے گھر کا کوئی بھی فرد دوسرا کام نہیں کرے گا۔ یہ ارادہ کر کے اٹھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن یہ کریں گے نہیں۔ کیوں؟ بیچاری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ تو انتہائی ناشکرا ہوا کرتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل دوزخ کے اندر عورتیں عام طور پر جہنم میں جلے گی۔ کیوں جلے گی؟ اس بنیاد پر جلے گی کہ شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہے، بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہے، ناشکرا بہت ہوا کرتی ہے۔ یعنی عید کے اندر اچھا کپڑا دلا دیجئے ان کو، پھر بھی کہے گی آپ کی زندگی میں کوئی سکون مجھے ملا ہی نہیں، کوئی کپڑا آپ نے دیا ہی نہیں، کوئی سکون نہیں دیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، عورتیں اپنے گھر کے شوہروں کو نہیں مانتی، ہاں دوسرے کے ضرور قائل ہو جاتی۔ ایک عورت کا واقعہ ہے، اس نے اپنے شوہر سے، ان کے شوہر ماشاءاللہ بزرگ آدمی اللہ کے ولی تھے، کہا کہ آپ اللہ کے ولی تھوڑو ہیں، اللہ کے ولی میں نے فلاں آدمی کو دیکھا کہ وہ آسمان میں اڑ رہا تھا، فلاں بزرگ تھے آسمان میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو ان کے شوہر نے کہا کہ ارے پگلی وہ تو مہی اڑ رہا تھا، کوئی اور تھوڑو تھا، مہی اڑ رہا تھا، آسمان کے اندر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے بیوی یہاں پر بھی قائل نہیں ہوتی، کہا اچھا اسی وجہ سے آسمان میں اڑنے کا انداز بھی ٹیڑھے میڑھے تھا، ٹھیک سے آپ نہیں اڑ رہے تھے۔ بھائی سمجھے گا نہیں کچھ سمجھے؟ وہاں پر بھی ان کی ناشکری کر بیٹھی، وہاں پر بھی ان کو اللہ کی ولی نہیں مانی۔ جب اپنی بات آ گئی تو
اسی لیے میری مائیں اور بہنوں ضرورت ہے ہم اسلام کو سمجھیں، ہم شوہر کی قدر کرنے والے بنیں، اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو بیویوں سے کہا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو، لیکن سجدہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے شوہر کی کس قدر عزم و عظمت، کس قدر عظمت ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں ذرا غور کریں اس تعلق سے، ہم سوچیں، ہم غور و فکر کریں، ہر فرد اور ہر گھر کے ذمہ دار یا محلے کے ذمہ دار ایک پلاننگ کے تحت اپنے محلے اور سماج کو آگے لے جاتے ہیں، ہر تنظیمیں، ہر ادارے والے ایک پلاننگ کے تحت اپنے کمپنی کو آگے لے جاتے بڑھاتے ہیں، لیکن ماں باپ نے، گھر کے گارجین نے کبھی نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کو ایک پلاننگ کے تحت کیسے تعلیم دیا جائے، کبھی نہیں سوچا۔ اگر ہم سوچے ہوئے ہوتے تو آج تعلیم کے اعتبار سے سب سے آگے ہم ہوتے، سب سے آگے ہوتے۔ اس لیے لوگوں، آج اگر کوئی اشکال پیدا کرے میرے پاس ذرائع نہیں، پیسے نہیں، ہم کہاں سے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، یاد رکھو میں اس ملک کی بابائے میزائل کی بات کرتا ہوں، اے پی جے عبد الکلام کی بات کرتا ہوں۔ وہ کوئی اعلیٰ اور اچھے گھر کے تعلق رکھنے والے افراد نہیں تھے، فرد نہیں تھے، ایک غریب انسان کے باپ، ان کے والد محترم انتہائی غریب اور کوئی مال و دولت کے مالک نہیں تھے۔ تعلیم کے میدان میں جب آگے آئے اور اس قدر آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا پڑھنے کے فیس ان کے پاس نہیں تھے، پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے، فیس بھرنے کے لیے اسکول میں پیسے نہیں تھے، روپیے نہیں تھے، اپنی بہن سے التجا کی کہ او میری بہن یاد رکھو تمہارے ہاتھ کے اندر، تمہارے ہاتھ کے اندر یہ جو ہاتھ میں پہنی ہوئی زیور ہے، اس زیور کو تم نکال کے دے دو تاکہ میں تعلیم حاصل کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ اس بہن کو بھی میں سلام کرتا ہوں، اس بہن نے اپنے ہاتھ سے زیورات کو نکالی، اپنے بھائی محترم کو دے دیا اور کہا یہ لے جاؤ، اگر تم پڑھ کر کے راشٹرپتی بن جاؤ گے، راشٹرپتی بن جاؤ گے، ہندوستان کے سب سے اعلیٰ ڈگری پر پہنچ کر کے اعلیٰ عہدہ حاصل کرو گے، تو میں ایک زیور کیا ہزاروں زیور میرے زندگی میں آ سکتی ہے۔ اور یہ کر کے دکھایا اس نے، سبحان اللہ، یہ کر کے دکھایا۔ اس لیے لوگوں، نوجوانوں، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں قرآن کی اس تعلیمات کو اپناؤ جسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے راستے کو اختیار کرو گے، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دین سے ہٹ کر کے دوسرے کے طریقے کو اختیار کرو گے، جائز اور ناجائز نہ سمجھ کر کے کسی حرام چیز میں مبتلا ہو جاؤ گے، اسی کے ساتھ زندگی گزارو گے، تو یاد رکھو گے تمہیں کامیابی کبھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں کامیابی مل سکتی۔ اس لیے ضرورت ہے ہم قرآن پر عمل کرنے والا بنے، صاحب قرآن سے لو لگانے والا بنے، ہم ایک اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کا اقرار کرنے والے بنے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے اگر اسی لاپرواہی کے ساتھ ہم زندگی گزارتے چلے گئے تو ہمیں کون سمجھانے والا آئے گا؟ کیا ہمارے بیچ اب نبی آئیں گے؟ نہیں لوگوں، نبیوں کا سلسلہ ختم، نبیوں کا دورہ ختم، اب ذمہ داری ہم امت پر ہے
آپ پر ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ قیامت قائم رہے گی اسی طرح دین کے علماء، دین سے لگے ہوئے افراد، دین کے دائی ہم تک پہنچ کر کے اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ہمیں آشنا کریں گے، صحیح طریقے پر ہمیں لے جائیں گے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے لوگوں یہ ارادہ کر کے ہم جائیں کہ کل آنے والے وقت میں ہم مسجد سے لگ کر کے یا اسی طرح دین سے جڑ کر کے زندگی گزاریں گے، اور کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی شریعت کا قانون ہو، ہم بار بار اس میں علماء سے رجوع کریں گے، ائمہ سے رجوع کریں گے، اور اسی رجوع کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کا بہتر نتیجہ ہمیں ملے گا، انشاءاللہ بہتر نتیجہ ملے گا۔ آج دیکھیے، خود اندازہ لگائیے، ابھی 2-4 دن کی بات ہے، کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن میں جرأت کر سلام کرتا ہوں ان کی جرأت پر، اور انہیں سلام کرتا ہوں، لاکھ بار انہیں سلام کرتا ہوں کہ ان کے اندر ایمانی قوت ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی نقاب جیسے اسلامی شریعت کو اور اسلامی نفاذ کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہے، اور سر سے دوپٹہ کو ہٹنے نہیں دیا، صرف اس ناطے کہ کل قیامت کے دن ہم جب مر جائیں گے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا دکھائیں گے؟ ہم اس نبی کے شیدائی ہیں۔ اس لیے لوگوں، اس لیے میری مائیں اور بہنوں ذرا غور کرو، ہم نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزاریں ہمارے لیے زیب نہیں دیتا ہے، بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ ہم یہ بھی ارادہ کریں کہ کل آنے والا کوئی بھی گھر کا فرد ہو، کوئی بھی گھر کا بچہ ہو، ہمیں اسے قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک واقعہ سنا دو اس تعلق سے۔ ایک شخص انتہائی گناہگار تھا، لیکن جب وہ دنیا سے جا رہا تھا اس کی ماں حمل سے تھی، یعنی اس کی بیوی حمل سے تھی، اور اسی کے بیچ اس نے یہ وصیت کر دیا کہ میں تو انتہائی گناہگار ہوں، میرے پاس کوئی بہتر عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالی بہتر بدلہ عطا کرے، لیکن ہاں یاد رکھنا تمہارے مادر پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے اسے پہلی فرصت میں پیدا ہونے کے بعد کچھ ہوش سنبھالنے کے بعد اسے مدرسے میں داخلہ کرا دینا، مدرسے میں داخلہ کرا دینا، کسی مکتب میں جا کر کے قرآن کی تعلیم دلا دینا۔ وہ شخص دنیا سے چل بسا، دنیا سے چل بسا۔ جب معاملہ آیا کہ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں جاؤ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جاؤ، جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا بار الہ، ابھی تو آپ نے کہا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، پھر آپ نے دوبارہ کہا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ، کیا معاملہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جس دن یہ انتقال ہوا تھا، جس دن یہ مرا تھا، اسی دن اپنی بیوی سے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دینا۔ آج ان کا بچہ مکتب میں بیٹھ کر کے قرآن سیکھ رہا ہے اور وہاں پر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تتلاتی زبان میں کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہو، جن کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکار رہا ہو میں ان کے والد محترم کو جہنم میں بھیج دوں، یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے لوگوں، بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔
کیا آپ نے قرآن کریم کے تعلق سے اس حدیث کو نہیں سنا؟ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن سے کہا جائے گا، ان کے والدین سے کہا جائے گا کہ انہیں سورج کی روشن تاج سے زیادہ نوازا جائے گا۔ ان کے والدین جس نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا، ظاہر سی بات ہے جب ان کے والدین کو سورج سے زیادہ روشن، چمکدار، سورج سے زیادہ روشن اور خوبصورت اور بہتر تاج پہنایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھنے والے کا کیا معاملہ ہوگا۔ اندازہ لگائیے۔ اس لیے لوگوں، ضرورت ہے اپنے بچوں کو زندگی سنوارنا، اپنے عورتوں کے گھر کا ماحول بنانا، اپنے نوجوانوں کو سنبھالنا، اس کو صحیح تعلیم دلانا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوگوں، ان چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اس پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے والے خود بن جائیں، ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ عبادت کے بے شمار طریقے ہیں، لوگوں سے معاملہ کرنا ہے، لوگوں سے کس طرح سلام کرنا ہے، لوگوں سے کس طرح اخلاق پیش کرنا ہے۔ ایک اندازہ اس طرح لگائیے، نبی کی ایک بات کو آپ کو نے جو سنا اور جو سنتے رہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں، اگر اس طرح ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہاں بیٹھنا، ہمارے لیے یہاں سننا دونوں فائدہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن کم از کم ہم یہ کہہ سکے کہ ایک عالم دین کی بات کو سن کر کے، نبی کی کلمات کو سن کر کے، نبی کی تعلیمات سن کر کے ہم نے اپنی زندگی کو بنایا تھا۔ بار الہ، میں آپ سے طلبگار ہوں، میں اس پر جو عمل کیا ہوں اس عمل کے بدلے میرا ٹھکانہ بہتر لگا دے، میرا ٹھکانہ بہتر لگا دے۔ یہ سوچ اور یہ فکر لے کر اٹھیں گے، میں سمجھتا ہوں ہمارے زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا، ہمارے زندگی کے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ لوگوں، مقصد یہی ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو دنیا کی ساری چیزیں ہم سے ختم ہو جائے گی۔ یقیناً دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن جو آخری دور ہے، آخری دنیا ہے جس کو روز محشر کہا جاتا ہے، وہاں پر ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا ہم سے، نوجوانوں، تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں صرف کیا، کہاں ختم کیا؟ اس جوانی کو تم نے کہاں ختم کیا؟ اس لیے اس حساب و کتاب سے ہمیں ڈرنا ہے لوگوں، اس حساب و کتاب سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اس تعلق سے ایک قدم ہم آگے اور پیچھے نہیں بڑھا سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالی بہتر معاملہ میرے ساتھ نہ کر دے۔ اس لیے لوگوں، ہمیں غور کریں، ہمیں محلے کے ماحول کو بدلنا ہے، معاشرے کے ماحول کو بدلنا ہے۔ ایک نوجوانوں کی ایک ٹیم ایسی تیار کرنی ہے کہ وہ نوجوان متحرک رہے، علماء سے جڑے رہے، دین کے تعلق سے جڑے رہے، اور سمجھے اور سمجھانے کی بات ہر جگہ ہو۔ کہیں اگر موبائل سے راتوں رات نوجوان اپنے وقت کو لگا رہے ہو تو اسے بھی ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، اسے بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر جو والدین اپنے بیٹے کو خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا دن رات موبائل کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے تو اس والدین کو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس والدین سے اگر وہ بیٹا نہیں سنبھلتا ہے، محلے کے نوجوانوں سے، محلے کے معاشرے کے بڑے ذمہ دار سے یہ عرض کرنا ہے کہ میرا بیٹا میری بات کو نہیں مانتا ہے، چلو فریاد لے کر کے اسے سمجھایا جائے، اسے نبی کی تعلیمات سے آشنا کیا جائے، اسے نبی کے طریقے کو بتایا جائے۔ جب یہ ساری چیزیں بتائیں گے، میں
سمجھتا ہوں انشاءاللہ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، اور اس انقلاب کو لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے لوگوں۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس بات کو عرض کر دینا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یاد رکھو، نبی کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر اعلان کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم پکے اور سچے مومن بن کر کے رہو، سچے اور پکے مومن بن کر کے رہو۔ اس لیے لوگوں یاد رکھو، ہم سچا اور پکا مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے، دنیا والوں کے لیے ہم آئیڈیل بنیں گے تو دنیا والے بھی ہمیں کہیں گے یہ نبی کا شیدائی ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ جب نبی کے ایک ادنا غلام کا یہ حال ہے تو اس کے جو سردار ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کیا بڑا مقام ہوگا۔ اس سے ایک روشنی پھیلے گی، سماج کے اندر بہتر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور یاد رکھیے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، ایک اخلاق ہم نبی کا اگر ہم پیش کر دیں، اپنا مسلمان کردار اگر پیش کر دیں تو دنیا والوں کے سامنے اس کا کس قدر فائدہ ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ مختصر بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مہاراشٹر کی سرزمین پر ایک نوجوان بس میں سفر کر رہا تھا، یہ سچا واقعہ ہے اور ایک صحیح واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بس میں ایک نوجوان سفر کر رہا تھا، اسی بس کے اندر ایک خاتون تھی جو حمل سے تھی اور ان کو ڈاکٹر کے پاس جانی تھی۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ یہ خاتون ہے، میں خود سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ خاتون کھڑی ہو کر کے جا رہی ہے، میں مسلمان ہوں، میرا نام محمد ہے، عبداللہ ہے، عبد المطلب ہے، میرے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ یہ خاتون جو اس حال میں ہے کہ بچے کی ولادت کا مسئلہ ہے، ہاسپٹل جا رہی ہے۔ او نوجوان کو برداشت نہیں ہوا، ان کا دل گوارا نہیں کیا کہ یہ خاتون کھڑی ہو کر کے جائے، اس نے اپنے سیٹ کو چھوڑ دیا، اس خاتون سے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں۔ اس کا اندازہ کتنا فائدہ ہوا، اس سے کیا سبق ملا، یاد رکھیے اس کو جو میں اصل بتانے جا رہا ہوں۔ وہ خاتون جب ہاسپٹل پہنچی، ہاسپٹل پہنچنے کے بعد اللہ نے اسے ایک لڑکا عطا کیا، اللہ نے اولاد دیا، ان کو لڑکا دیا، تو کہا کیا نام رکھا جائے، تو خاتون بضد ہو گئی کہ میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ ان کے شوہر نے کہا محمد کیوں، یہ تو مسلمان کا نام ہوتا ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تو غیر ہیں، اسلام سے کوسوں دور ہے، تم محمد نام رکھو گے، گاؤں اور محلے کے سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ کہا میں محمد اس لیے رکھ رہا ہوں، میں کل بس پر جو آ رہی تھی سفر کر کے، اسی مسلمان نے مجھے جگہ دی تھی بیٹھنے کے لیے کہ بیٹھو میری بہن، اس حال میں نے ان کے کردار کو دیکھ کر کے، میں ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے اپنے بیٹے کا کوئی دوسرا رام اور رحیم نہیں رکھ سکتا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے کتنا فائدہ ہوا، پورا خاندان اس سے متاثر ہو گیا، پورا علاقہ اس سے متاثر ہو گیا، اور بس پر جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے سب نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہے، ایک غیر مسلم کو اس نے اپنی سیٹ پر جگہ دی، اس سے ظاہر سی بات ہے اخلاق جھلکتا ہے، بڑا پیغام جاتا ہے، بڑا میسج جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ اس لیے نوجوانوں، ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اگر ہمارے پڑوسی کوئی رام اور لکھن ہے تو اسے بھی اپنے کردار کے ذریعے اسے محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر ہمارے محلے کے اندر کسی غیر مسلم برادران وطن کا گھر ہے تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری۔
ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت نفرت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے، اس نفرت کی ہوا کو نہیں پھیلنے دینا، اپنے کردار کے ذریعے پیش کرنا ہے کہ لوگوں میرے نبی کا یہ طریقہ تھا، تم میرے برادران وطن ضرور ہو لیکن میرا سب سے پہلا پڑوسی ہو۔ میرا کردار پیش کرنا اور مسلمانوں کا اخلاق پیش کر دینا وہاں پر سب سے زیادہ مناسب عمل ہے۔ اس لیے لوگوں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اس تعلق سے بھی سوچنا ہے۔ تو لوگوں میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے کی، اسی کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں اور کل سے ارادہ کریں انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے کہا انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہم موبائل کے دیگر خرافات سے بچیں گے، یہ بھی ارادہ کریں۔ اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، اور جہاں تک ہو سکے ہمارے محلے کے اندر اگر کوئی بھی اس طرح شیطانی عمل کرے گا ہمیں اسے روکنے کی کوشش بھرپور کریں گے۔ یہ ارادہ کر کے اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 2-3 چیزیں عطا کی ہے جو میں نے خلاصہ بیان کی آپ کے سامنے کہ لوگوں ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت ہر لحاظ سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، عورتوں کے تعلق سے کہ اے عورتوں اپنے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ہمارے بیچ آنی چاہیے، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ اے نوجوانوں حضرت علی جیسا کردار اپنے اندر پیش کرو۔ ضرورت ہے اس وقت کہاں میوزک کھیل کر کے، کہاں موبائل میں چوپٹ ہو کر کے زندگی گزارو گے، کل آنکھ بند ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے لوگوں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ مزید اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔